والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ متقین لوگ وہ ہیں جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے آگے بھی اوصاف ہیں، لیکن اس آیت کے اندر یہ 3 اوصاف بیان ہوئے۔ سب سے پہلا جو وصف تھا وہ یہ تھا کہ وہ متقین وہ لوگ ہوں گے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ غیب کیا ہے؟ ہم غیب کو عام زبان پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہر وہ چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ ہمارے لیے غائب ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت نہیں دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سے چھپانا مناسب سمجھا، وہ غیب ہے، اور اس پہ ایمان لانا لازم ہے۔ نماز بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، پہلا وصف کیا ہے کہ غیب پر ایمان لائے۔ اور یاد رکھیں کہ جو ایمان ہے نا وہ شک کی ضد ہے، الٹ ہے۔ ایمان کا مطلب یہی ہے کہ شک و شبہ سے بالا تر کسی چیز پر یقین ہونا، یہ ایمان ہے۔ اچھا، اب غیب کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ، یہ غیب کے معاملے میں سے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جنت ہے، جہنم ہے، ہم نے نہیں دیکھی، لیکن قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ہیں۔ سزا اور جزا جو قبر میں ہوگی یا قیامت کے دن ہوگا یا قیامت کے بعد کی زندگی میں ہوگا، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات بتا دی کہ یہ ایسا ہونا ہے، تو ہمارا ایمان ہے۔ اگر اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہم اس پہلے وصف سے محروم ہیں، تو اللہ کے نزدیک ہم نہ متقی ہیں نہ مسلمان ہیں۔ مسلمان کے لیے بنیادی شرط ہے کہ وہ غیب کے معاملات پر ایمان لائے۔ بہت سے ایسے مذاہب ہمارے ہاں جس کو ہم دہریے بھی کہتے ہیں، ایتھسٹ بھی کہتے ہیں غالباً، ان لوگوں کا وہ سائنس کی پرستش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی جو چیز نظر آ گئی بس وہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے وجود کے بارے میں بھی وہ شک و شبے کا شکار ہے۔ دوسرے مذاہب کو تانا مارنا یا مسلمانوں کو یہ تانا مارنا ان کی طرف سے کہ جی اگر یہ اسلام اتنا جامع دین ہے تو مسلمانوں کے اندر یہ اختلافات کیوں ہیں، حالانکہ وہ خود اختلافات کا شکار ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، ان کے اندر اپنے مسلک ہیں، اپنے فرقے ہیں، حالانکہ یہ خود کو لا دین کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم کسی دین کے پیروکار نہیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا سائنسی بنیادوں پر بن گئی، ایک دھماکہ ہوا، عام لفظوں میں بتا رہا ہوں، بڑا سا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ دنیا وجود میں آ گئی اور دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور جب یہ سسٹم فیل ہو جائے گا تو دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پتہ نہیں وہ کب فیل ہوگا کب۔ ایک گروہ ان میں سے کہتا ہے جی اللہ ہے تو صحیح، لیکن کیا ہے کہ وہ اللہ نے بس اس دنیا کو تخلیق کیا، جو خالق ہے اس دنیا کو بنانے والا موجود تھا، لیکن اس نے اس دنیا کو تخلیق کرنے کے بعد وہ ان سارے معاملوں سے لا تعلق ہو گیا۔ ایک کا یہ نظریہ ہے، اس طرح ان میں ایک اور گروہ ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، یہ خود اس نظریے پہ قائم نہیں ہے۔ سوچ کیا ہے کہ وہ غیب کے جو معاملات ہیں اس میں عقل دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ کہاں ہے، اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کہاں فرشتے ہمیں نظر نہیں آ رہے، کہاں جہنم ہمیں نظر نہیں آ رہی، کہاں جنت ہمیں نظر نہیں آ رہا، کہاں عذاب قبر ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ سارے معاملات کو کہتے ہیں چونکہ نظر نہیں آ رہا تو ان کا وجود نہیں ہے، اور وہ اپنے اس دعوے میں بھی منافق ہے۔ دیکھیں منافقت ہے نا، دو جسے کہتے ہیں دوہرا معیار، جسے کہتے ہیں دو چہروں والا انسان، وہ کسی بھی مذہب کے اندر منافق ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو خود کو مذہب بیزار کہتے ہیں، دہریت کا نعرہ لگاتے ہیں، اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں کہ جی یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی اور خود بخود ختم ہو جائے گی، کوئی اس کا خالق نہیں ہے، وہ خود بھی منافق ہے۔ منافق کیسے ہے؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا تو اللہ نہیں ہے، جنت جہنم نظر نہیں آتی تو جنت جہنم نہیں ہے، قبر کا عذاب نظر نہیں آتا نہیں ہے، فرشتے نظر نہیں آتے نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے نا، کیونکہ نظر نہیں آتے تو نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ نہیں ہے۔ وہ اپنے دعوے میں منافق کیوں ہے؟ وہ اپنے دعوے میں ایسے منافق ہے کہ ہم سب ایکس رے کرواتے ہیں، وہ لوگ بھی جو اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں
خود کو دہریہ یا خود کو مذہب آزاد کہتے ہیں، وہ بھی ایکس رے کرواتے ہیں اور ایکس رے کی رپورٹ کو حتمی سمجھتے ہیں۔ ایکس رے میں اگر ہڈی ٹوٹی آئے گی تو وہ مانیں گے ہاں ہاں یہ میری ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے جی، اس کا علاج کروائیں گے۔ اب منافقت ان کی کیا ہے؟ ان کو وہ ایکس ریز تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ ایکس رے جو شعائیں ہیں وہ ہمارے جسم کے آر پار ہوتی ہیں، ہمارے جسم کو چھوتی ہیں، اس کے بعد ایک فلم کے اوپر ایک تصویر آتی ہے جو ہمارے جسم کا اندرونی حال بتاتی ہے کہ یہ ہڈی یہاں سے کریک ہے، اس ہڈی میں یہ معاملہ ہے، یہ فریکچر ہے، یہ ٹوٹ گئی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ ایکس رے کو نہیں دیکھ رہے۔ میں ایکس رے یاد رکھیے، ایکس رے وہ تصویر نہیں ہے جس کو عرف عام میں ایکس رے کہہ دیتے ہیں۔ ایکس ریز ان شعاؤں کو کہا جاتا ہے جو اس مشین سے نکلتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ تصویر جو ہم دیکھتے ہیں اس فلم کے اوپر ہماری تصویر چھپ جاتی ہے ہمارے جسم کی۔ وہ ایکس ریز ان کو نظر نہیں آ رہی، وہ شعائیں ریز، وہ شعائیں ان کو نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ ایکس رے کو تو مانتے ہیں۔ ہوا نظر آتی ہے، ہوا کو مانتے ہیں نا وہ، مطلب ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ لیں کہ وہ اپنے دعوے میں، اور دنیا بڑی تیزی سے، مسلمان جو نوجوان ہیں ان کو بڑی تیزی سے اس طرف لے کر جا رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی غلط ملت جو ہے تفاسیر اور تشریحیں کر کے ان کو بتایا جاتا ہے، یہ دیکھو جی قرآن میں یہ فلاں چیز خراب ہے، اور پھر ہمارے بعض علماء نے بھی یہ رول اس طرح ادا کر دیا، بڑے بڑے اچھے علماء جو بڑے اچھے پیمانے پر دین کا کام کر رہے ہیں، انہوں نے بھی ان سے مرعوب ہو کر قرآن کو ایک سائنسی کتاب سمجھ لیا۔ قرآن مجید کا تو یہ موضوع ہی نہیں تھا، ہم نے ان کے ساتھ کمپیریزن کرنے کے لیے ہم نے غلط تعویلات کرنی شروع کر دی کہ جی جو موجودہ حالات میں سائنس ہمیں بتا رہی ہے اس کے مطابق ہم نے کوشش کی کہ قرآن کو ہم اس کے مطابق بیان کر دیں۔ بھئی ایسا کیوں؟ سائنس کوئی تھیوری پیش کرتی ہے، ہو سکتا ہے آج سے 50 سال بعد 100 سال بعد وہ تھیوری بدل جائے، آپ موجودہ تھیوری کے مطابق آپ قرآن کی تشریح کر دیں گے، 100 سال بعد آنے والا کہے گا وہ فلاں کا یوٹیوب پہ لیکچر موجود ہے، وہ فلاں جو آپ کے عالم تھے انہوں نے کہا تھا جی یہ قرآن مجید نے جو فلاں چیز بتائی ہے یہ موجودہ اس دور کی سائنس کے مطابق یوں تھی، اب تو وہ سائنس کی تھیوری فیل ہو گئی ہے، اس کا مطلب آپ کا قرآن بھی ناکام ہو گیا، نعوذ باللہ، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو علم جو غیب پر ایمان ہے وہ لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھا نا، جب وحی کا نزول شروع ہوا تو حدیث آتی ہے نا، امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، اللہ کے نبی کانپنے لگ پڑے اور خوف زدہ ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا گھبرا گئے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی عصری حالت میں پہلی مرتبہ دیکھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو قبر کا عذاب اتنا بھیانک ہے، اتنا خوفناک ہے، اگر جنوں انس اس کو دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے، اور بعض روایت میں ہے کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو ہم سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان پر ایمان لانا لازم ہے۔ میں یا آپ، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم چاہتے ہیں یار ہمارا بچہ بھی چھوٹا ہے، ہم نے اس پہ یہ چیز آشکار نہیں کرنی، اس کو آگہی نہیں دینی، جب یہ گرو اپ کر جائے گا، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو بتا دیں گے۔ تو یہ غیب کا بھی معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسے ہی رکھا ہے۔ جب ہم میں سے کوئی اس دنیا سے جانے لگے گا نا، وہ جن فرشتوں پر ہم ایمان نہیں لاتے تھے، ہم کہتے تھے کیونکہ نظر ہی نہیں آتے، یا ہمارے ذہن میں آ جاتا تھا یہ تو مولویوں کو قصے اور کہانی ہے کہ برا انسان ہوگا تو ایسے فرشتے آئیں گے، اچھا انسان ہوگا تو ایسے فرشتے آئیں گے۔ مولوی کہتے ہیں جی کہ ایک فرشتہ دائیں کندھے پر ہے، ایک بائیں کندھے پر ہے، ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک برائی لکھ رہا ہے۔ ابھی کہاں؟ جب موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ یہ پردے ہٹا دے گا، سٹیپ ہے نا، گریجولی ہم دیکھ سکیں گے ان فرشتوں کو، ہم ملک الموت کو دیکھ سکیں گے، فرشتوں کے اس گروہ کو دیکھ سکیں گے جو حدیث میں آتا ہے کہ جب ملک الموت کسی انسان کے پاس آتا ہے تو فرشتوں کے 2 گروہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک اچھے بندے کی روح ضبط کرنے والا اور ایک برے بندے کی۔ پھر ملک الموت اس کو اشارہ کرتا ہے اور پھر ان میں سے اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو اچھائی والے آ جاتے ہیں اور انسان وہ دیکھ رہا ہوگا۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ پھر قبر کا عذاب آئے گا، منکر نکیر آئیں گے، پھر وہ پردے ختم ہو جائیں گے، انہی آنکھوں کے ساتھ ہم دیکھیں گے جو آنکھیں دنیا میں ان کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ ایک نظام ہے نا، کان ہے نا، ایک خاص فریکوینسی کا ساؤنڈ ہوگا تو ہم سن سکیں گے۔ جو سائنس کو سمجھنے والے ہمارے ادھر ماشاءاللہ انجینئر صاحب بھی بیٹھے ہیں،
اس سے کم زیادہ کم ہوگی تو ہم سن ہی نہیں سکیں گے. میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں, میرا بھائی وہ سو جائے اور وہ سو کے آدھے گھنٹے بعد اٹھ کے کہ میں نے یہ فلاں خواب دیکھا ہے, اس میں گر رہا تھا, اس میں مجھے چوٹ لگی تھی, اس میں میں زخمی ہو گیا, یا اس میں فلاں جگہ سیر کو گیا ہوا تھا, تو میں کیا کہوں گا, تو جھوٹ بولتا ہے, میں نے تو دیکھا ہی نہیں. میں نے نہیں دیکھا نا, لیکن اس کا وجود تو ہے. قبر کا عذاب, مجھے بھلے قبر خود جائے 500 سال پرانی, مجھے اس میں کوئی چیز نظر نہ آئے, لیکن اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے. ضروری نہیں ہے مجھے نظر نہ آئے, مجھے نظر آئے گی تو ہے. بہت سی چیزیں میں نے مثال دی, نظر نہ بھی آئے تو ان کا وجود ہوتا ہے, تو ان پہ ایمان لازم ہے. اسی طرح یہ ایک سٹیپ ہے. پھر حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو جنتی ہوں گے, سب سے بڑا ان کا اکرام کیا ہوگا, سب سے بڑی ان کی نعمت کیا ہوگی, کہ وہ اللہ کو دیکھیں گے, اللہ کا دیدار کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے پوچھیں گے اور بھی تمہیں کچھ چاہیے, وہ کہیں گے اللہ اتنا کچھ مل گیا, اب اور کیا پیچھے بچا ہوگا. بھئی جنت مل گئی, درجے مل گئے, ہر وہ نعمت مل گئی جس کی ہم خواہش کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں. اللہ بھی ہم سوچتے ہیں تو ہمیں جنت میں عطا کر دیتا ہے. ہم کسی پھل کو کھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہاتھ بلند نہیں کرنا پڑتا, وہ پھل جھک کے میرے سامنے وہ درخت آ جاتا ہے. اللہ جو چاہتے ہیں, اس سے بڑی اب کیا نعمت رہ گئی. اللہ سب کچھ, سب سے بڑی نعمت یہ کہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا. تو اللہ کہے گا نہیں, ابھی ایک انعام اور ہے, وہ ہے میرا دیدار. پھر ہم اللہ کا دیدار کریں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو تم ایسے دیکھو گے جیسے تم میں سے کوئی چودھری کے چاند کو دیکھتا ہے. کیا حدیث, پھر اللہ کے نبی نے ایکسپلین کیا کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ چودھری کے چاند کو دیکھنے کے لیے, جو آسمان پر چاند پورا مکمل چاند ہے, تم ایک دوسرے سے بازی یا سبقت لینے کی کوشش کرو. جس طرح ہم کوئی چیز میرے سامنے ہے, میں بیٹھا ہوں تو مجھے دیکھنا ہو تو میں ایسے ہو کے اوپر ہو کے دیکھتا ہوں, جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں ہم اللہ کو اس طرح دیدار کریں گے. اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ پھر وہ غیب کا پردہ بھی, یہ سٹیپس ہیں. اللہ تعالیٰ جیسی جو میں نے مثال دی نا, کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ میں بچے کو, میں اپنے کسی چھوٹے کو وہ چیز اس کی اس ایج میں بتاؤں جس ایج میں اس کو بتانا ضروری ہے. اور پھر غیب کا ایمان, غیب پر ایمان لانا یہ اس لیے بھی ضروری ہے, یہی تو ہمارا امتحان ہے. اور بھائی جب موت کا وقت قریب آ گیا, جب فرشتہ فرعون کے پاس پہنچ گیا تو توبہ تو اس نے بھی کر لی تھی, مگر پھر اس توبہ کا کیا فائدہ جب اللہ کا نظام, اللہ کا وہ سارے وہ فرشتوں کو دیکھ لیا, پھر توبہ کیا, پھر تو کوئی بھی ایمان لے آئے گا. ایمان یہی ہے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ جب ان کو پتہ لگا, مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جی میں ایک رات میں مسجد حرام, خانہ کعبہ سے مسجد اقصی اور آسمانوں کی سیر پر چلا جاؤں گا, مانو گے؟ کیسے ممکن. کہا تو تمہارا دوست, تمہارا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سب کیا. کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ حق ہے, اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ سچ ہے. حالانکہ ذہن تسلیم کرتا ہے, کیسے ذہن تسلیم کر سکتا ہے. چلے ایک رات میں, آج میں پاکستان سے سعودیہ تو پہنچ سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس جہاز کی سہولت موجود ہے, اس دور میں تو نہیں تھی, لیکن آسمانوں کی سیر تو آج بھی تصور نہیں کیا جا سکتا. کہ کسی نے چاند پر بھی جانا ہو تو شاید راکٹ پہ وہ سائنسدان کتنے مہینے, خلاباز کتنے مہینے لگاتے ہو, تو ایک رات میں. یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ لوگوں جنت ہے, تو میں ایمان لوں ہاں جنت ہے, مجھے شک نہ ہو, مجھے شبہ نہ ہو, مجھے یقین ہو کہ میرے رب نے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات بتا دی ہے. تو یہ بات تو جھوٹی ہو سکتی ہے کہ میں کوئی انسان ہوں یا نہیں. انسان اپنے بارے میں سوچے میں کوئی اچھا انسان ہوں یا اچھا انسان نہیں, اس میں تو مجھے شک ہو سکتا ہے اپنی ذات. اس بات پہ شک نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتا دی اور وہ غلط ہو. یہ ایمان ہے, اور ایمان بالغیب ہے, اور اس پر ایمان رکھنا لازم ہے, لازم ہے. اگر نہیں تو اس کا اگلا سٹیپ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہ کون لوگ؟ جو متقی ہیں, جو ان کے خواص ہیں. سب سے پہلا کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, پھر وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, پھر وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے اپنے ایمانوں کو, اپنے عقائد کو ہم نے راسخ رکھنا ہے, پکا رکھنا ہے, اتنا پکا کہ ہمیں یہ یقین ہو, کہ مجھے ایسا ہی یقین ہو کہ میرا رب بھی ہے, اس کے فرشتے بھی ہیں, جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے, عذاب قبر بھی ہے, جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ ہے اپنے رب پر ایمان.
ہم کسی اپنے بچے چھوٹے بچے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دینا اور اس کو کہیں کہ تم نے مجھے پکڑنا ہے، اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ میرا بھائی، میرا والد، میری ماں، میں دیکھ نہیں رہا لیکن مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا، میں کہیں گر نہیں جاؤں گا، کسی کھائی میں نہیں گر جاؤں گا، کسی گٹر میں نہیں گر جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم پہ یقین ہے نا کہ انہوں نے میری آنکھوں میں جو پٹی باندھی ہے کھیلنے کے لیے، اس کا مطلب ہے یہ جگہ سیکیور ہے. وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ. اسی طرح ہمیں اپنے رب اور اس کے رسول پر ایمان ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے بتا دیا ہمیں نظر نہ آئے. اب دیکھیں نا، ایک انسان نابینا ہے، پیدائشی نابینا ہے، وہ کرسی کو محسوس تو کر سکتا ہے، سمجھ گئے؟ کرسی کو دیکھ نہیں سکتا، تو کیا وہ کہے گا کرسی نہیں ہے؟ تو ہم بھی تو اللہ کو محسوس کر سکتے ہیں. ہم اللہ کے نظام کو، یہ چاند سورج ستارے دیکھیں، کیا خود بخود بن سکتے ہیں؟ یہ گھڑی ہے نا، یہ گھڑی خود بن سکتی ہے؟ چلے جی بن گئی، بنا دی، اب میں اس کو 2 4 5 سال استعمال نہیں کرتا. ہماری تو سستی والی گھڑی ہے نا، ہم تو شاید 1 ہفتہ بھی استعمال نہ کرتے وہ اس کی سوئیاں رک جاتی ہیں، پھر اس کو ہلانا پڑتا تو چلتی ہے. چلے جی کوئی بڑی ہائی فائی گھڑی 10 سال استعمال نہیں کی، 20 سال استعمال نہیں کی تو رک جائے گی، تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو چلانا پڑے گا. تو یہ دنیا کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے. یہ سورج اپنے وقت پر طلوع، اپنے وقت پر غروب. 21 فروری 1962 میں جس وقت یہ طلوع ہوا تھا، 21 فروری 2023 میں بھی اسی وقت طلوع ہو رہا ہے اپنے آپ. پھر وہ کہتے ہیں، یہ جو دہریے ہیں، یہ جو سائنس پرست ہیں، کہ جی دنیا اپنے آپ ایک دھماکے کے ذریعے وجود میں آ گئی. چلیں اگر ایسا ممکن ہے تو میں اس گھڑی کو کھول لیتا ہوں، اس کی سوئیاں نکال لیتا ہوں، اس کے اندر جو ہندسے ہیں ان کو نکال لیتا ہوں اور پھر ان کو ایک دم ایسے وہاں پہ پھینک دیتا ہوں. میں دیکھتا ہوں وہ نیچے آ کے اس ترتیب میں جڑتی ہیں کہ نہیں جڑتی. اور بھائی کوئی جوڑنے والا ہوگا تو جڑے گا نا. تو یہ کائنات کیسے اپنے آپ وجود میں آ سکتی؟ مثالیں دیکھیں بھائی، تمہارا سکول جانے کا، تمہارے دفتر جانے کا شیڈیول تب تک پراپر نہیں ہوتا جب تک تم خود مینیج نہ کر لو. تو یہ دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی. یہ چاند سورج ستارے یہ اپنے آپ متعین حدود میں حرکتیں، جو ان کی جو یہ موومنٹ ہے یہ اپنے آپ ہے. یہ آج سے 10,000 سال پہلے بھی ایسی تھی، آج بھی ایسے ہیں. آج بھی سورج اپنے متعین اور معینہ وقت پر نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، وہ چاہے سال جو مرضی ہو. ہم نے سمجھ لیا یہ وہ لوگ جو ادیان کا انکار کرتے ہیں، جو دہریے ہیں، جو لادین ہیں، وہ کہتے ہیں جی دنیا ایسے ہی وجود میں آ گئی. بھئی ایسے کیسے وجود میں آ گئی؟ اگر ایسے وجود میں آ گئی تو کوئی ایک خلیہ، جاندار خلیہ بنا کر دکھا دو. تم نے کتنی ترقی کر لی، چاند تک پہنچ گئے، مریخ تک پہنچ گئے، لیکن ایک جاندار خلیہ نہیں تخلیق کر سکتے تم جس کا پہلے وجود نہ ہو. اس کو ایک سے دوسرے میں کنورٹ تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو تخلیق نہیں. اس کا مطلب کوئی رب ہے، کوئی خالق ہے. بھئی 2 چیزیں ہیں نا. جو لوگ کہتے ہیں خالق نہیں ہے، اپنے آپ ہی سارا کچھ ہو گیا. یہ ہمارے ہاں یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے میں. تو بھئی 2 چیزیں ہیں، یا میں مخلوق ہوں یا میں خالق ہوں، تیسری چیز نہیں ہو سکتی. میری بات سمجھیں بھئی؟ یا تو میں پیدا کیا گیا ہوں یا میں نے کسی چیز کو تخلیق کیا ہے. ان دونوں میں سے میں کیا ہوں؟ تو ڈیفینیٹلی بھائی میں تو مخلوق ہوں. تو پھر اس کا مطلب جو مخلوق ہے اس کا کوئی خالق تو ہے، اس کائنات کو چلانے والا کوئی تو ہے، تو وہ اللہ ہے. اور یہی ایمان بالغیب ہے. ہم نے ایمان بالغیب کے نام پہ بڑے قصے کہانیاں بنا لی ہم نے تو، اور پھر یہ بنا لیا کہ جو غیب ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ہم نے کیا بنا لیا؟ ہم نے کہا جی فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے جی ہمیں غیب بتا دیتے ہیں. یہ کاہن، یہ جادوگر، ان کے پاس جاتے ہیں، اے جی فلاں کام ساڈا نہیں ہو رہا، دسو سی اے بابا جی نمبر کیڑا لگے گا، یہ ہمارے گھر میں فلاں چیز ہو گئی، یہ چوری ہو گئی. یاد رکھیں یہ جو کاہن ہے نا، یہ جو جادوگر ہے، یہ آپ کو آپ کا ماضی کے بارے میں تو بتا سکتے ہیں، اور وہ نہیں ان کے پاس کوئی علم ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک جن مسلط ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھے، حدیث میں آتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں جو ان کے پاس جو شیاطین ہوتے ہیں، یہ آپ کے اس شیطان، آپ کے اس جن سے پوچھتے ہیں، ہاں بھی آج نے کی کھادا سی. آپ جب جاتے ہیں یہ ماں کا کی نہ آئے، یہ پیو کا کی نہ آئے، وہ آپ کو بتاتا جی تم نے آج جو ہے نا وہ آلو بینگن کھائے ہیں. تو ماشاء اللہ بڑے پہنچے ہوئے بابا جی. بھائی اس کو یہ بتاؤ، اس سے یہ پوچھو کیا ہو بابا جی ٹھیک کہہ رہے ہو، آلو بینگن کھانے نے اے دسو لگے میں کی کھانا، نہیں بتا سکتے. تو بہرحال غیب پر جو غیب پر ایمان ہے یہ ہمارا بنیادی ایمان کے تقاضوں میں سے ایک ہے. اگر وہ پورا نہیں ہے، سورہ البقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو متقین کی جو ڈیفینیشن، جو وضاحت کی، وہ یہی ہے
کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس کے بعد آیا نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آیا زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔